السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چھٹی نظم صحن چمن کی سیر اس کی سرگرمی حل کریں گے۔ سب سے پہلی سرگرمی آپ کے سامنے دی ہوئی ہے، شاعر کے تعارف کے لیے ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو اس میں 4 چیزیں پوچھی گئی ہیں، پیدائش ہے، نام ہے، تخلص اور ملازمت۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے سیدھے ہم جان پہچان کے کالم میں چلتے ہیں اور وہیں سے آسانی سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اصل نام سید عبدالعلی دیا ہوا ہے یہاں پر، تو آپ اس کو لکھ لیں گے۔ اسی طرح پھر 1823 ناگپور، 1823 عیسوی ناگپور، اس طرح آپ لکھیں گے، یا 1823 میں پیدا ہوئے ناگپور میں۔ اس کے بعد آپ عادل، ان کا تخلص عادل ہے، اور تخلص پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تخلص کی نشانی جہاں آپ کو نظر آئے تو آپ فوراً پہچان لیں کہ تخلص ہے۔ اور پھر چوتھی چیز پوچھی گئی تھی ملازمت، تو رگھو جی راجے سوم کے انتظامیہ میں ملازم، آپ ایسے لکھیں گے، رگھو جی راجے سوم کے انتظامیہ میں ملازم۔ تو یہ اس طرح سے شب کی خاکہ مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، اگر نظم آج اچھی طرح سمجھ گئے تو آپ آسانی سے اس کے جوابات دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نظم کے خلاصے کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ جیسے شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے، تو آپ اس میں لکھیں گے آسانی سے کہ شاعر کو دل نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کب تک گھر میں اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور آپ کی طبیعت اکتا گئی ہے، تو آپ چمن کی سیر کیجیے اور گل و لالہ کی بہار کا نظارہ کیجیے، اور نسیم سحر جو عطر پھیلا رہی ہے چمن میں، اس کو دیکھیے، اس کا لطف اٹھائیے، اور آپ آپ کی جو طبیعت اکتا گئی ہے اس کو آپ پھر سے بحال کر لیجیے۔ تو اس طرح آپ اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو جواب لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ سیدھے خلاصہ دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل نے اس سے کہا کہ آپ کب تک یوں ہی گھر میں بند رہیں گے، تو آپ اسی کو جواب بنائیں گے کہ دل نے شاعر کو مشورہ دیا کہ کب تک آپ یوں ہی گھر میں بند رہیں گے، اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے اور گل و لالہ کی بہار کا نظارہ کیجیے، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے اور خود سمن کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ خلاصے کی مدد سے بھی جوابات لکھ سکتے ہیں۔ چمن میں گل و غنچہ اور کیریوں کی کیفیت بیان کیجیے، بلکہ اس سے پہلے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ دل کے مشورے کی وجہ مختصراً لکھیے۔ تو اب اس میں وجہ پوچھی گئی ہے کہ دل نے شاعر کو ایسا مشورہ کیوں دیا، کیا وجہ تھی کہ اس نے دل نے کہا کہ تم چمن کی سیر کو جاؤ۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، آپ لکھیں گے کہ دل کے مشورے کی وجہ یہ تھی کہ شاعر گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا، اور اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اسی کو دور کرنے کے لیے دل نے شاعر کو مشورہ دیا۔ تو وجہ بیان کر دی کہ کیا مشورہ کیوں دیا دل نے، اس کی وجہ ہم نے مختصر بیان کی۔ تو اس طرح جب آپ نظم کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو جوابات لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چمن میں گل و غنچہ اور کیریوں کی کیفیت بیان کیجیے۔ تو اب اس میں یہاں پر دیا کہ چمن میں جو گل اور کلی تھیں اور جو کیریاں تھیں، ان کی کیا کیفیت تھی۔ تو اگر ہم نظم دیکھیں تو گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، تو اب کیا کیفیت تھی کہ گل و غنچہ جو ہے یعنی پھول اور کلی، وہ جام اور مینا کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ اور یہ کیریوں کی کیا کیفیت تھی، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے بیان کریں گے کہ کیریوں میں ہوا مستانہ پھر رہی تھی، خوشی سے جھومتی ہوئی اور مستانہ پھر رہی تھی۔ تو آپ اس طرح سے نظم اگر سمجھ چکے ہیں تو آپ اس طرح سے یہاں سے اس کو تلاش کر کے آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ چمن میں بلبل اور صبا کی حالت بیان کیجیے۔ چمن میں بلبل کی کیا حالت تھی اور صبا کی کیا حالت تھی۔ اب آپ پھر نظم کی طرف آئیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انادل ہم نے نظم میں پڑھا ہے، اس کی جب ہم نے تشریح کی تھی تو بنایا تھا کہ اندلیب کی جمع انادل، یعنی جو بلبل کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا کیفیت ہے بلبل کی، صفیر انادل ملالت ربا ہے، کہ بلبل کی آواز جو ہے وہ غم کو دور کرنے والی ہے، یعنی بلبل کی سریلی آواز جو ہے وہ غم کو دور کر رہی ہے، رنج و غم کو دور کر رہی ہے۔ اور کس کے بارے میں پوچھا ہے، ایک تو بلبل اور صبا،
تو آپ صبا کے بارے میں لکھیں گے کہ صبا وہ کیریوں میں مستانہ پھر رہی ہے. تو چمن میں بلبل یہ ملالت کو دور کر رہی ہے، غم اور رنج و غم کو دور کر رہی ہے، اور صبا جو ہے یہ مستانہ پھر رہی ہے، کیریوں میں مستانہ پھر رہی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اس شعر کی مدد سے. صفیر انادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے. اب شاعر کو عقل کی دی ہوئی نصیحت قلم بند کیجیے. اب یہاں پر سوال پوچھا گیا ہے کہ شاعر کو عقل نے کیا نصیحت کی؟ جب دل نے اپنی بات کہہ دی تو پھر اس کے جواب میں عقل نے کیا کہا. پھر آپ خلاصے کی مدد لیں گے تو آپ کو یہ بہت آسانی سے یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ عقل نے پریشان ہو کر شاعر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے بے خبر تو بیوقوف اور نادان ہے، جو دل کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے. اب یہاں سے آپ پورا لکھیں گے اور آخر تک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی پوری نصیحت ہے عقل کی. اور عقل کے مطابق سیر چمن جن کے لیے ممنوع ہے ان کے نام لکھیے. تو پہلے سوال سمجھنا بہت اہم ہے. اگر آپ سوال سمجھ لیتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کو جواب لکھ سکتے ہیں. تو عقل کے مطابق جو چمن کی سیر ہے وہ کن لوگوں کے لیے ممنوع ہے، کن لوگوں کے لیے منع ہے، ان کے نام لکھنا ہے. تو اب دیکھیے یہ جو شعر ہے کہ یہ گل گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بندے دام انا کو. یہ جو شعر ہے یہ آپ کا جواب ہے. اگر آپ کو یہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی سمجھنے میں، تو آپ سیدھے یہاں آئیں گے جو یہاں پہ کہ باغ کی سیر کسی غریب فقیر اور دکھ درد کے جال میں پھنسے غریب کو مفلس کو زیب نہیں دیتی. تو کن کن لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتی، کن کن لوگوں کو ممنوع ہے؟ تو غریب فقیر اور دکھ درد کے جال میں پھنسے مفلس کو یہ چمن کی سیر ممنوع ہے. آپ یہاں سے اس کو جواب لکھ سکتے ہیں، یعنی فقیر، غریب اور مصیبت کے مارے ہوئے کو چمن کی سیر ممنوع ہے. اس طرح سے عقل نے کہا تھا. اب نظم سند تشبیہ کا شعر تلاش کیجیے. تو سند تشبیہ کا جو ویڈیو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو پہچان سکیں گے. آپ یہاں پر یہ تلاش کر لیجئے کہ حرف تشبیہ اگر یہاں پر ہے کوئی، جیسے سا سی سے وغیرہ، یا کی طرح، یا جیسے، یا صورت وغیرہ جو بھی، تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم، دیکھو یہاں پر صورت نظر آئے گا آپ کو. گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روی شخص سبزہ سے جو نقش مینا. تو یہاں پر دونوں مصروں میں تشبیہ ہے. گل و غنچہ کو جام و مینا سے کی طرح بتایا صورت، یہ تشبیہ ہے. گل کو جام کہا، غنچے کو مینا کہا. اور یہاں پر جو نقش مینا، تو نقش مینا کی طرح ہے، جو کہ میں نے کی طرح جیسا. تو روش کو نقش مینا کی طرح بتایا، سرائی کے نقش و نگار کی طرح بتایا. تو یہ بھی تشبیہ ہے. تو یہ پورا تشبیہ کا شعر ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نظم میں ہوا، پھول اور باغ کے لیے استعمال کیے گئے دوسرے الفاظ لکھیے. تو ہوا کے لیے کیا کیا آیا؟ نسیم آیا، اور صبا استعمال کیا گیا. تو آپ لکھیں گے. پھول کے لیے گل آیا ہے، باغ کے لیے چمن ہے، گلشن ہے، یہ الفاظ آئے ہیں. یہ سب آپ لکھ سکتے ہیں نظم میں دیکھ کر. اب یہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ ہمانی الفاظ آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے. جیسے خوشبو، تو خوشبو کے لیے عطر استعمال کیا گیا ہے، اور بو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بو جو ہے یہ عام ہو جاتا ہے، اس میں دونوں چیزیں. تو عطر آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے. پرندوں کی چہکار کے لیے آپ وہ صفیر نوازن جو استعمال کیا، تو اس پرندوں کی چہکار کے لیے استعمال ہوگا. تازگی کے لیے تراوت آئے گا. تو یہ اگر آپ الفاظ معنی نظم سمجھتے وقت جب آپ الفاظ معنی اچھے سے لکھتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کے معنی الفاظ لکھ سکتے ہیں. باغ ڈور کا جو لفظ ہے، یہ اس کے ہم معنی لفظ کوئی نظم میں نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی پوری نظم اگر آپ پڑھیں تو آپ کو باغ ڈور کا، جس کو آپ لگام کہیں عام طور سے، تو اس طرح کا کوئی آپ کو لفظ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور بلبل کی جمع اگر ہم دیکھیں تو بلبل کی جمع انادل استعمال کی گئی ہے. اندلیب کی جمع انادل، تو اندلیب آپ انادل لکھیں گے. اور بار بار کا لفظ، جو لفظ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے معنی لفظ اگر آپ دیکھیں نظم میں، تو بار بار کے لیے بھی آپ کو کوئی لفظ دکھائی نہیں دے گا. ایک لفظ دمادم استعمال کیا ہے آخر میں، جو مسلسل کے معنی میں ہے، پے در پے مسلسل. تو اس کو قریب المعنی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن
بار بار کا بالکل ہم معنی لفظ اگر دیکھیں تو بہرحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو باغ ڈور اور بار بار یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جو نظم میں اس کے ہم معنی الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فکر مند، فکر مند جو ہے اس کے لیے آشفتہ استعمال کیا ہے۔ باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گل و لالہ، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہے۔ اس بیان کو نظم کے حوالے سے ثابت کیجیے۔ اب یہاں پہ کیا کیا، ایک بیان دیا آپ کو، ایک انہوں نے ایک جملہ کہا کہ باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے، ابھی جو مثنوی آپ نے پڑھی اس میں پورا منظر بیان کیا باغ کا، تو اس میں گل و لالہ، نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار بیان کی گئی ہے۔ تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ نظم میں یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ ان کے اشعار لکھ دیں گے، جیسے جس میں گل و لالہ استعمال ہوا، نسیم و شمیم استعمال ہوا، پرندوں کی چہکار استعمال ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بہار گل و لالہ نظارہ کیجیے، آپ یہ لکھ دیں گے، نسیم سحر عطر بیز چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو یہاں پہ ایک بات کہی انہوں نے کہ چرندوں کی چہکار کی بات کہی، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہے مطلوب سمے سفیر نوازن، اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سمے سفیر نوازن۔ تو یہ جو شعر ہے آپ لکھ دیں گے۔ تو آپ یہ اشعار لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظم میں یعنی مکمل طور پر ان کی باتیں بیان کی گئی ہیں اور باغ کی منظر کشی ان کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں، یا آپ الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ شاعر نے اس نظم میں گل و لالہ کی تصویر کھینچی ہے اور ان کی بہار کا منظر دکھایا ہے، اور نسیم و شمیم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ گلشن کو جو ہے معطر کرنے والی ہیں، اور پرندوں کی جو چہکار کے تعلق سے کہا کہ اتنا خوبصورت موسم اور خوشگوار موسم ہے، تو اس میں پرندے بھی چہچہا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ الفاظ میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن اشعار کے حوالے سے اگر آپ لکھتے ہیں تو اور اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ نظم میں جو زیر اضافت والی ترکیبیں آئیں اس کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو زیر اضافت کے لیے بہت آسان ہے، جو بھی آپ کو یہاں پر زیر والی ترکیبیں نظر آ رہی ہے، جیسے دیکھو یہاں پر زیر دیا ہوا بھی ہے، جیسے صحن چمن اوپر نظر آیا، تو آپ یہ سب لکھتے چلیں پوری نظم سے۔ میل دل دکھ رہا ہے آپ کو، دید سرو و سمن دکھ رہا ہے، پھر اس طرح سے آپ اس کو لکھ لیجئے۔ گریبان خاطر ہے، بہار گل و لالہ ہے، نسیم سحر ہے، اور پھر بیز چمن ہے، عطر بیز چمن، مست مینائے بوئے سمن مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ دہے دل، یہ بھی فصل بہاراں، بخشندے جانے یاراں، یہ بھی پوری ترکیب اضافت کی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سب جمع کرنا ہے۔ عکس سبزہ، پھر اسی طرح سفیر انا دل، تو یہ سب اس کی اہل برگ و نوا، بند دام آنا، یہ سب جو ہیں یہ سمے سفیر نوازن۔ تو یہ ہمارے مرکب اضافی کی ترکیبیں ہیں سب۔ زیر اضافت کی ترکیب بھی کہا جاتا ہے ان کو، مرکب اضافی کی ترکیب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہوا سے متعلق خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو اب اس میں آپ کو صرف ہوا دیا ہوا ہے، اب آپ پریشان ہوں گے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے، تو پھر آپ نظم کی طرف آئیں گے۔ تو دیکھیے ہوا، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عطر بیز چمن، نسیم سحر عطر بیز چمن، نسیم میں سحر بھی ہوا ہے تو عطر بیز چمن آ جائے گا، مست مینائے بوئے سمن بھی آ جائے گا، لطف بخشندہ جان یارہ بھی آ جائے گا ہوا کے بارے میں۔ اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا لکھیں گے، ہوا کے سامنے عطر بیز چمن اور مست مینائے بوئے سمن، اور یہاں پہ لطف بخشندے جان یاراں، اس طرح سے گل اس لفظ پر زیر زبر اور پیش لگا کر معنی لکھیے۔ تو اس کو گل اور گل اس طرح آپ لکھیں گے، اور گل کے معنی تو مٹی کے ہوتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں، اور گل بات چیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور گلنے کے معنی پکنے کی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو یہ تینوں الفاظ لکھ کر زیر زبر پیش لگا کے اس کے معنی بھی لکھنا ہے سامنے۔ اب یہاں پر آپ کو دیا ہے کہ مخصوص ترکیبیں استعمال ہوئی، جیسے صبح کی خوشگوار ہوا، تو اس کے لیے کیا آیا، نسیم سحر آیا ہے، تو وہ لکھنا ہے آپ کو۔ باغ میں عطر جیسی خوشبو پھیلانے والا، عطر بیز چمن، اس طرح کی ترکیب۔ دوستوں کی جان کو لطف دینے والا، لطف بخشندے جان یاراں، مال و متاع والے، اہل برگ و نوا،
دکھ درد کے جال میں پھنسا غریب، تو مفلس سے بندے دام انا، یہ آپ کو یہاں پہ اس طرح سے آپ لکھ دیں گے۔ تو یہ آپ کی سرگرمیاں مکمل ہوئیں۔ آپ اچھی طرح سے پہلے سمجھنے کی کوشش کیجیے ہر سبق کو، ہر نظم، ہر غزل کو، ہر نظم ہر غزل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو کوئی بھی اقتباس آئے آپ اس کو انشاءاللہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملی ہوگی۔ آپ اگر آپ نے باغ صحن چمن کی سیر کی تشریح نہیں دیکھی ہے تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے اس کو دیکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔